سے بھی پیچھے تھوڑا سا لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان پر تو ان لوگوں کو ہوگا کہ جو علی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے باپوں کو نہیں سمجھ سکے۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، پہلے وہ بتاتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین اور محمد مصطفیٰ کو مان لینا۔ کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب حضرت ابو طالب پر تو تمام بات کرتے ہیں، اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے میں محمد مصطفیٰ کے اس جد امجد پر پچھلے دنوں میں نے جناب ہاشم کا تذکرہ کیا، اور آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ تو جناب ابو طالب کا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، میں آج آپ کو ابو طالب کے باپ کا ایمان دکھاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ جناب ابو طالب کے والد محترم جناب عبد المطلب، اب ایمان کی پختگی آپ کو تاریخی واقعہ ایک پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو ایمان عبد المطلب کا پتہ چلے گا، اور پھر ایمان ابو طالب کا پتہ چلے گا، پھر ایمان علی علیہ السلام کا پتہ چلے گا، پھر اس خاندان کے ایمان کا پتہ چلے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مکہ کے کچھ لوگ شام اور دوسرے ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تجارت کے لیے گئے، اور جب وہ قافلہ نکلا تو پیچھے سے چرچ کو آگ لگ گئی۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں یعنی کہ ابراہیم کے ماننے والے جو مکہ سے آتے ہیں انہوں نے ہمارے چرچ کو آگ لگا دی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، اور ہمارے مقدس چرچ میں آگ لگ گئی۔ بدلہ لینے کے لیے تاریخی واقعہ ہے، ایک ابراہہ کا لشکر لے کر وہ مکہ پر حکومت کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے آ گئے۔ تو مکہ کے جو بڑے سرداران تھے انہوں نے کہا کہ اس مکہ میں سے تمام خواتین کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو نکال کے کسی جگہ پر منتقل کر دیا جائے، اور وہ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں منتقل کر دیا۔ وہ جو بالکل ایک دعا کی طرح ہاتھوں کی بنی ہوئی ایک دعا ہے جو آج بھی پہاڑی دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی جگہ پر لوگوں کو، خواتین کو اور بزرگوں کو منتقل کر دیا گیا۔ اب اس وقت سردار عرب میں سب سے اہمیت حامل تھی جو ملی ہوئی تھی وہ جناب عبد المطلب کو تھی، جس کے باپ نے ہاشم اور کھانا کھلایا تھا لوگوں کو۔ اب جناب عبد المطلب کے جب شہر کے باہر ابرہہ کا لشکر آ کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چند دن پڑاؤ رکھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ، کچھ کہتے ہیں 100 اونٹ 90 اونٹ اس نے پکڑوا لیا۔ اب ایمان کی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی پختگی کیا ہوتی ہے۔ تو اب اس کو یہ ہوا کہ سردار عرب آئے گا اور مجھ سے آ کے کہے گا، منت ترلا کرے گا، بھئی اب حملہ نہ کرو۔ تو جناب عبد المطلب گئے، اور عبد المطلب نے جا کے جب اس نے دیکھا کہ سردار عرب آ رہا ہے تو وہ کھڑا ہوا، اس نے احترام کیا اور بٹھایا، کہا کہ جناب کیسے آئے ہیں۔ اس کو یقین تھا کہ اب یہ بات کی جائے گی کہ انہوں نے پورا شہر خالی کروا لیا، خواتین کو باہر بھیج دیا، اور اب یہ کچھ نہ کچھ کہے گا کہ حملہ نہ کیجیے۔ تو جناب عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا میں تو اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں، اور وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم تو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آئے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب کا ایمان دیکھیں، بھئی وہ ہے گھر خدا کا، یہ ہیں اونٹ میرے، یہ اونٹ میرے، مجھے تم دے دو۔ وہ خدا کا گھر ہے، اس کی وہ حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اتنا کامل ایمان اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے۔